نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو کہ محو دنیا ہو کر جلد ہی اپنے نظریات اور مرکز کو بھول جاتا ہے۔ اس کے اندر اپنے مرکز یعنی اللہ سے جڑنے کی روحانی طاقت دین سے دور ہونے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہے، جس کے بعد انسان کی دعائیں، صدائیں، التجائیں اپنے مرکز کی طرف سفر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت بے بسی، مشکل اور پریشانی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انسان کا اعتقاد اللہ کی ذات کی طرف یعنی اپنے مرکز کی طرف کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس روحانی پروگرام میں ہم آپ کو اللہ سے اپنی بات منوانے کا وظیفہ اور دعا کے بارے میں بتائیں گی، اور کچھ ایسے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گی جس کے بعد آپ کی کوئی بھی دعا رد نہ ہوگی۔ محترم سامعین، یہ دعا آیت کریمہ کی پہلی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے ہے۔ اس دعا کا کنسیپٹ بڑا سادہ مگر روحانیت کے عین قریب تر ہے، جس کی مزید وضاحت ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گی۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اور ضرورت اللہ کے غائبی خزانوں سے ضرور پوری ہوگی۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے رزق میں برکت حاصل ہوگی، اللہ کے غیبی خزانے انسان پر کھل جائیں گی، اللہ کی رحمت اور فضل حاصل ہوگا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی، حاجت مندوں کی مشکلیں ختم ہوں گی، بے گھروں کو گھر نصیب ہوگا، رشتہ اور شادی کی بندش ختم ہوگی، بے سہاروں کو محبت کا سہارا ملے گا، اور ہر وہ چیز اور مقام بھی حاصل ہوگا جو کہ انسان کے لیے محض صرف حسرت ہی رہ جاتا ہے۔ صرف آپ سے گزارش اتنی ہے کہ اس دعا کے کنسیپٹ اور راز کو سمجھا جائے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو انسان اس دعا کی کثرت کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کی رحمت سے وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جلال اور صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس دعا کا طریقہ بیان کریں گے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ سے اپنی بات منوانے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے اپنی بات منوانے کی دعا کا عمل آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کی دعا محبت میں ایک افضل ترین عبادت ہے، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ سامعین محترم، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور اپنے مرکز سے جڑے رہنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اس لیے بارگاہ الہی میں جانے سے پہلے خوب اہتمام کا کرنا بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ پڑھائی یعنی آیت کریمہ کی پہلی آیت کا ذکر شروع کرنا ہے۔ یہ پڑھائی آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور مکمل ایمان کے ساتھ ہی کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس عمل میں آپ نے پڑھائی کی تعداد کم از کم 313 رکھنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے وقت کی ترتیب پر 14 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ تلاوت تمام کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، اور اسی حالت سجدہ میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ سامعین محترم، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جب فرد اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تلاوت کرتا ہے تو اس فرد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس حالت سجدہ میں جب انسان اللہ کے حضور اپنی حاجت یا مشکل کو رکھتا ہے تو وہ حاجت اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوتی ہے۔
سامعین محترم، اس دعا میں انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور اپنے ظالم اور غلطی پر ہونے کی وضاحت بھی اللہ کے حضور رکھتا ہے، اور حضرت انسان اللہ کی ذات سے کہتا ہے کہ اے میرے مالک، تیری ذات سبحانہ وعلا تعالی ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میری حاجتوں کو تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے بندے پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں، اور بے شک خالق کائنات کے حضور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بھی افضل ترین عبادت ہے۔ ناظرین محترم، آیت کریمہ کا ذکر علم روحانیت کے آئین مطابق ہے، یعنی اپنے مرکز سے جڑنے کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام آیت کریمہ کے بینیفٹس کے بارے میں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، نصیب کی بندش یا رشتہ کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کی یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔